اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں پہ احسانات فرمائے، ان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا فرمایا، انہیں بیان کیا گیا، اور اب اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں کی روحانی ضرورتوں کو پورا فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیج کر اور پھر ان کے ساتھ کتابیں عطا کی تاکہ اس بندے کا روحانی تعلق اپنے رب کائنات کے ساتھ برقرار رہے، اور اسی میں بندے کی کامیابی ہے، تو اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کئی خوش نصیب جنہوں نے اللہ کے اس نعمت سے فائدہ اٹھایا، انبیاء کرام علیہم السلام کی اتباع کی اور اللہ کا جو پیغام تھا اسے مانا، اور کئی ایسے بد نصیب بھی تھے کہ اللہ کے اس نعمت سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، اللہ کے نبیوں کی انہوں نے توہین کی اور اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور پھر ان کے جو مخالفین ہیں ان کا واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن پاک میں کہ ہم اچھوں کی اچھائی سے فائدہ اٹھائیں اور بروں کی برائی سے ہم بچیں۔ اچھے خوش نصیب وہ ہوتا ہے السعید من وعظ بغیرہ، جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے، دوسرے کی اچھائی کو دیکھ کر اس اچھائی کو اپنائے اور دوسرے کی برائی کو دیکھ کر اس برائی سے بچے، یہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اسی اسلوب کو اپنایا تاکہ بندے خوش نصیب بنیں، بد نصیبی سے بچیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سماعت تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے، تم اس سے ڈرتے نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال بعد تشریف لائے، اور حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف تشریف لائے وہ قوم بت پرست تھی، جس طرح آج کل ہندو ہیں تو اس طرح وہ قوم بت پرست تھی، اور 5 قسم کے بت انہوں نے تراش رکھے تھے، ان بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، اور ان بتوں کی پوجا اس طرح شروع ہوئی کہ وہ بت اپنے یعنی جن کے ناموں سے بت انہوں نے تراش رکھے تھے، یغوث، یعوث، نصر، یہ سورہ نوح میں ان کا نام بھی موجود ہے۔ یہ اپنے زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اب لوگ ظاہر ہے جس سے محبت کرتے ہیں اس کی جدائی میں روتے ہیں، اپنے پیر صاحب کے، اپنے استاد صاحب کی جدائی میں روتے ہیں، تو شیطان انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تمہیں ان سے زیادہ پیار محبت ہے تو میں ان کی تصویریں نہ تمہیں بنا دوں۔ سروں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، تصویریں بنا دو، ہمارے سامنے رہ گئی، ہم انہیں دیکھتے رہیں گے۔ شیطان نے وہ تصویر انہیں بنا دی، اور آہستہ آہستہ پھر ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب تم نماز پڑھنے لگو سامنے رکھ لیا کرو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کرتے کرتے انہوں نے وہ سامنے پہلے تصویریں رکھی اور پھر آخر کار ان کے بت بنا کے وہ سامنے رکھے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اسی لیے اسلام میں تصویر کشی سے بغیر ضرورت کے تصویر، ایک تو ضرورت ہے، شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، وہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن بغیر ضرورت کے تصویر کشی سے اسلام نے سختی سے منع کیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد العذاب یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویر کشی والوں کو ہوگا۔ یہ تصویر جو پرنٹ میڈیا پہ آتی ہے، ایک یہ ہے یہ جو موبائل پہ ہے یا ٹیلی ویژن پہ ہے، یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس ہے۔ عکس اور تصویر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عکس آپ جب چاہیں اسے مٹا دیں، لیکن تصویر آپ کے جانے سے نہیں مٹتی، اس کے مٹانے کے لیے خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ عکس یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو سایہ چلتا ہے اسے بھی عکس کہتے ہیں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ جو اس کے آئینے میں آپ کی تصویر آ رہی ہے اسے عکس کہتے ہیں۔ تو یہ موبائل کے اندر یا اسی طرح ٹیلی ویژن کے اندر جو آ رہی ہے وہ عکس ہے، اور تصویر یہ پرنٹ میڈیا کے اوپر جو آتی ہے اسے تصویر کہا جاتا ہے، اور اس تصویر سے آگے پھر بت پرستی شروع ہوئی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویر سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مصور کو، تصویر بنانے والے کو کہا جائے گا کہ اس کے اندر روح ڈال،
تو اللہ فرمائے گا تو نے میرا مقابلہ کیا تھا، میں نے انسان بنایا تھا، میں نے حیوان بنایا تھا، تو نے اس کے مقابلے میں اسے بنایا ہے، تو میں نے تو انسان میں روح بھی ڈالی تھی، تو اب اس میں روح ڈال، وہ روح نہیں ڈال سکے گا، اس لیے اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا گھر میں جہاں کہیں بھی کسی کی بھی تصویر ہے، والد کی ہے، بزرگ کی ہے، کسی پیر صاحب کی ہے، اس تصویر کے اوپر پردہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ سامنے ہے تو سامنے رکھ کے اس نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک میں داخل ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں پردہ لٹکایا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے سے سرکار نے منع رک کے حضور اندر نہ داخل ہوئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اندر نہیں تشریف لا رہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو تم نے پردہ لگایا ہے اس کے اوپر تصویریں ہیں، اور جہاں تصویر اور کتا ہو وہاں نہ میں آتا ہوں نہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس لیے اسے اتارو تو میں اندر آؤں گا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پردے اتارے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر ایسی جگہ پہ تصویر ہو جو عزت کی جگہ نہیں ہے، مثال کے طور پر قالین پہ ہے، تو وہاں جو کہ عمومی طور پر بیٹھا جاتا ہے اس کی تعظیم نہیں ہوتی، تو وہ جائز ہے۔ اصل تصویر بنانے سے جو منع کیا گیا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس تصویر سے ہی بت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں یہ تصویر سے ہی بت پرستی شروع ہوئی، اور پھر وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، تو نوح علیہ السلام ان قوم کی طرف اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی نہ کرو، ان مورتیوں کی پوجا نہ کرو، یہ مورتیاں کچھ نہیں دے سکتی، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس قوم نے پھر آگے سے کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رائے ہدایت عطا فرمائے، اور ہر برائی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب